الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ و معزز بزرگوں و عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب قدیر کا بے پناہ فضل و احسان کہ مولا کریم نے ہمیں اپنے حبیب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور کروڑہ احسان ہے اس رب لم یزل کا جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور خصوصی کرم ہے اس رب لم یزل کا جس نے ہمیں لیلۃ القدر میں اپنے گھر میں حاضر ہو کر اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر سننے سنانے کی توفیق بخشی۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنی زندگی کا وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں گزار دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں گزار دیتے ہیں، مال و دولت کے حصول میں گزار دیتے ہیں، دنیاوی جاہ و حشمت کے حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ایک بندہ مومن کا وہی وقت کامیاب وقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے۔ یقیناً یہی ایک بندہ مومن کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں اور آج دنیا کی طرف نظر دوڑائیں۔ آج دنیا میں اللہ کے کتنے ایسے بندے ہوں گے جنہیں معاذ اللہ یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ گھر میں آ کر اللہ کا ذکر سنیں اور سنائیں، لیکن یہ ہماری کیا اوقات کہ ہم خود آ سکیں۔ ہمارا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے، اور شیطان ہمارے پیچھے اس قدر لگا ہوا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم یہاں آ سکیں اور اپنی پیشانی کو معبود کی بارگاہ میں جھکا سکیں۔ بس اسی معبود حقیقی کا یہ ہم پر فضل و احسان کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور یہ اسی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب نے ہمیں اپنا ذکر سننے سنانے کے لیے چن لیا ہے۔
رب سے دعا ہے کہ جب رب قدیر نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے، جب اس سعادت سے ہمارے دامنوں کو بھر دیا ہے، تو اللہ ہمارے سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً بزرگان دین فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رب اتنا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی رحمتوں کی وسعتوں کا اندازہ کرنا بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ رب کی رحمت کو جوش آ جائے تو بشر حافی جیسا شرابی انسان ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب تک جو گناہوں میں ملوث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکوں کا تاجدار بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت جب جوش پر آتی ہے تو جنید بغدادی جیسا وقت کا پہلوان، مملکت کی شان و عظمت، جو دنیاوی جاہ و حشمت میں ملوث لیکن رب کو ایک ادا پسند آ گئی، رب نے اپنا محبوب و مقرب بنا لیا۔ رب کو جب کسی بندے کی ادا پسند آ جائے تو یقیناً سمجھ لو کہ بندے کی معراج ہے معراج۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، رب کی بارگاہ میں میرا عمل قبول ہی ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ غلط فکر ہے، غلط فکر۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل مقبول ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کے فضل پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے عمل پر نہیں۔ اپنا عمل اس لائق نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ قبول ہو جائے، لیکن رب کی رحمت پر ہمیں امید ہے، اس کے فضل پر بھروسہ ہے کہ اس کے فضل کے بلبوتے ہمارا عمل بھی قبولیت کا درجہ پالے گا۔ اور رب کو کب کس کی ادا پسند آ جائے کب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نیکی والے کاموں میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کام چھوٹا ہے، کام چھوٹا ہے، کام کی طرف نہ دیکھو، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ رب کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے تو ہماری دنیا، ہماری زندگی بھر کے گناہ ایک طرف اور ہماری وقتی ایک ادا ایک طرف۔ رب کو وہ ادا پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہے۔ لہٰذا اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں کہ آج کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور آج کی رات بڑی مبارک اور مسعود رات ہے۔ آج یہ دل میں نیت کر کے بیٹھے آپ کہ مولا ہم نے تو گناہ بہت کیے ہیں، رب ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، لیکن مولا ایک پیر طریقت کی موجودگی میں تیرے گھر میں تیرا ذکر سننے سنانے کے لیے آئے ہیں، تو ہی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہماری آنے والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا۔ اس نیت کے ساتھ اور یہ ارادہ ہر میرا بھائی کرتے ہوئے یہاں پر تشریف رکھے۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ مولا ہماری نیتوں کو بھی قبول فرمائے۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے باوازی بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، اس ماہ رمضان المحترم کی مبارک ساعتوں میں مجھے بھی اپنے اس ناقص دامن میں بہت ساری نیکیوں کی موتیاں سمیٹنے کا موقع ملا ہے۔ کچھ رحمتیں پیر طریقت کی موجودگی میں اپنے آپ میں سمونے کا موقع ملا ہے۔ رب قدیر اس کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ کئی ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر سننے سنانے کا موقع ملا ہے۔ آج سوچ رہا ہوں کہ کس موضوع پر بولوں، سوچ رہا ہوں کہ کیا چیز میں بولوں اور اپنے بھائیوں تک کیا پیغام پہنچاؤں۔ اب یہ میرے رب کے فضل پر منحصر ہے، وہ جو بلوانا چاہے بلوا لے۔ پیر طریقت کی موجودگی میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے گا اور ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرمائے گا۔ میرے ایک بھائی نے کہا تھا مولانا آج بیان میں یہ بتائیے کہ پیر طریقت کی اہمیت کیا ہے۔ میرے ذہن میں بات آئی، پیر طریقت کی اہمیت میں کیا بتاؤں اور مجھ جیسا ناقص انسان کیا بتا سکتا ہے۔ ارے ان کے قدموں کی خاک سے
پیرانے سلاسل کے قدموں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، اور ان کی بارگاہ کا تربیت یافتہ وہ گنہگاروں کا تاجدار بنتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر نیکیوں کی خیرات تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا، یقیناً وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ یہی وابستگی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اصحاب کہف، وہ اللہ والوں کی جماعت جو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، ایک غار میں پناہ لے لیے تھے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا تھا۔ ایک کتا بھی، کتے کی کیا حیثیت ہے؟ کتا گھر میں آ جائے تو مار کر ہٹا دیں گے آپ، لیکن وہ کتا کتنا سعادت مند کتا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا۔ وہ کتا بھی وہ ایسا ویسا کتا نہیں تھا، ارے وہ بڑا عقل مند کتا تھا۔ اس کتے کو بھی اپنی قسمت پر ناز ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے والا کتا وہ جنتی کتا ہے، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ایک کتا جنتی بن سکتا ہے تو کیا ہم نبی کے غلام اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے جنتی نہیں بن سکتے؟ یقیناً بن سکتے ہیں، لیکن دل چاہیے، وہ نظر چاہیے، وہ نظر پیدا کرو، وہ دل پیدا کرو۔ یقیناً ساری چیزیں نظر آتی جائیں گی اور ایمان تازہ ہوتا آئے گا، ورنہ اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ لہٰذا ہمیشہ یہی دعا کرو کہ رب ایمان کا نور عطا فرمائے اور اس نور کی روشنی میں ہمیں حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی نے کہا تھا کہ پیر طریقت کی اہمیت کیا ہے، اس پر بولو۔ اور کل میں نے ایک شعر عرض کیا تھا، دوبارہ اس کے کہنے کی خواہش کی گئی ہے، سماعت فرمائیں۔ شاعر کہتا ہے، کسی نے طور پر چڑھ کر فنا فی اللہ کو دیکھا، کسی نے طور پر چڑھ کر فنا فی اللہ کو دیکھا، تو کسی نے کھال کھچوا کر بقا باللہ کو دیکھا۔ ہاں موسیٰ نبی نے طور پر چڑھ کر اللہ کو دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہاں موسیٰ نبی نے طور پر چڑھ کر اللہ کو دیکھا، تو ہم نے شکل پیر میں رسول اللہ کو دیکھا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر آ اور تو مومن کا طواف کر کے اس کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جس کا دل نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے، جنت بھی اس کے اوپر رشک کرنے لگے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو نبی کی محبت سے سجا لو، یہی محبت ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے پاس مولویت کی سند ہے کیا نہیں، عالم بن کر آیا ہے کہ نہیں، کہیں سے ڈگری لے کر آیا ہے کیا نہیں۔ ارے نادانو، یہ تمہاری ڈگریاں دنیا تک محدود ہیں، دنیا تک۔ جب تک نبی کی محبت کی ڈگری تمہیں نہ مل جائے، تم دنیا کی لاکھ ڈگریاں حاصل کر لو، کچھ کام نہیں آئیں گی۔ تم نبی کی محبت کی ڈگری حاصل کر لو، تمہاری ساری ڈگریاں تمہیں کام دیتی ہوئی نظر آئیں گی، ورنہ تم اپنے ڈگریوں پر غرور اور گھمنڈ نہ کرنا، تمہاری ڈگریاں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ارے تم سب سے پہلے ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گا۔ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی کی ضمانت ملے تو علی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ اور جس طرح انہوں نے نبی کی بارگاہ سے محبت کی سند حاصل کی ہے، نبی کی عقیدت کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ ڈگری تمہیں پہلے حاصل کرنا ہوگا۔ بغیر اس ڈگری کو حاصل کیے تمہیں کوئی ڈگری کام نہیں دے گی، کوئی سند کام نہیں آئے گی۔ پوچھتے ہو کہ ڈگریاں کہاں ہیں؟ ڈگریاں، ارے ڈگریاں تمہاری دنیا تک ہی ہیں ساری ڈگریاں۔ اور ان ڈگریوں کی کیا حقیقت؟ سب سے پہلی ڈگری تو نبی کی محبت کی ڈگری ہے۔ جس کے پاس نبی کی محبت کی سند ہو، یقیناً ساری سندیں اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں، اور جس کے پاس یہی سند نہ ہو یقیناً وہ محروم ہے، سب سے بڑا محروم ہے، دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں ایسی محرومی سے بچائے۔
اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کا مرتبہ ہم کیا جانیں۔ اللہ والوں کو اللہ نے اتنی عظمتیں اور اتنی رفعتیں عطا کی ہیں، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ جب وہ اللہ والے ہیں یعنی اللہ والے ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آج دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار انسان ہو اور اس کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے والا کوئی شخص ہو تو دنیا کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اسے احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اسے دنیا کا بڑا انسان اپنا قریب کر لیا ہے، آج دنیا کا بڑا عہدیدار اس کو اپنا خاص بنا لیا ہے۔ ارے جب دنیا کا کوئی انسان، کوئی عہدیدار کسی انسان کو اپنا قریب بنا لے تو اس کی معاشرے میں اتنی عزت بڑھ جائے اور سوسائٹی میں اس کا ایک عظیم مقام بن جائے، اور جس کو اللہ اپنا بنا لے اس کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ یقیناً سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ اس کو چن لیا ہے۔ اللہ جس کو چن لے یقیناً یہ سب سے بڑی فضیلت ہے اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی اہمیت ہے۔ لہذا اللہ والوں سے غداری نہیں کرنا، اللہ والوں سے وفاداری کرنا، اور ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ والوں سے جب تک ہم وفاداری کرتے رہے اپنا ایمانی رشتہ مضبوط رہا مضبوط۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر اس پر دلیلیں دی جائیں تو دلیلیں بہت ساری ہیں، اور جب سے ہمارا ہاتھ اللہ والوں کے دامنوں سے دور ہو گیا، اللہ والوں کا دامن ہم سے چھوٹ گیا، اسی وقت سے ہم گمراہ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھو، تاریخ کا جائزہ لو، اگر انسان گمراہیت کی راہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی اہم وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ والوں کی جماعت سے کٹ گیا، اللہ والوں سے دور ہو گیا، اللہ والوں کی محبت کی بجائے عداوت رکھنے لگا، تو اس عداوت کا بدلہ اسے یہ ملا کہ اللہ نے اسے مردود قرار دیا اور اس کو راہ حق سے ہٹا کر راہ گمراہیت پر ڈال دیا۔ لہذا ہدایت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ارے یہ اللہ والے ہیں، یہ ہمیں دنیا بھی عطا کریں گے اور آخرت بھی عطا کریں گے، اور ان سے دور رہنے میں ہماری ہلاکت ہے اور ہماری بربادی ہے، اور کوئی انسان اپنی بربادی نہیں چاہتا بلکہ اپنی تو کامیابی چاہتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ حافظ صاحب کہیں ہمارے پیر و مرشد کے تعلق سے، ان کے تعلق سے میں کیا بہتر کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں سے؟ آپ لوگوں نے ان کا اٹھنا بیٹھنا بہتر دیکھا ہے، آپ لوگوں نے ان کا چلنا پھرنا مجھ سے اچھا دیکھا ہے، ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اچھائی برائی کا فرق آپ خود کر سکتے ہیں، کھرے کھوٹے کا فرق آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز کا، کیا چیز کھوٹی ہے، کیا چیز کھری ہے، کیا سونا ہے، کیا ڈپلیکیٹ ہے، خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دیر سننے سنانے سے پہلے ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دور اور ہر صدی میں جب کبھی اسلام کی عظمت اور رفعت میں زوال و انحطاط کے اثرات مرتب ہوئے، لوگوں نے بندگی کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر ضلالت و گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ ایک اللہ کو پوجنے کے بجائے 63 اور 60 خداؤں کو پوجنا شروع کیا، تو ہر دور میں رب قدیر نے اپنے دامن رحمت سے اپنے مخصوص بندوں کو دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور انبیاء کرام رسولان عظام کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہر قوم اور ہر امت میں اللہ اپنا محبوب بندہ بھیجتا رہا، رسولان عظام آتے رہے، لوگوں کی ہدایت اور رہبری کرتے رہے، پھر نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، نبوت کا دروازہ کھلنے کے بعد انبیاء کرام مبعوث ہوتے
روتے رہے اور وہ اپنی اپنی قوموں کو ہدایت کا درس دیتے رہے، اللہ کی بندگی کا شعور عطا کرتے رہے، لیکن جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب قدیر نے اس دار گیتی میں مبعوث فرمایا تو رب نے فرما دیا، اپنا فیصلہ کائنات والوں کو سنا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی اے لوگوں دیکھو یہ جو میرا محبوب آ رہا ہے یہ میرا آخری نبی ہے اور آخری رسول ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تمہاری رہنمائی کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، کوئی رسول نہیں بھیجوں گا۔ انسانیت نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا اب تک تو رسولوں کو بھیجتا رہا، اب تک تو نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ وہ تیرے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کریں، راہ حق سے بھٹکے ہوئے بندوں کو صحیح راہ پر ڈال دیں، لیکن یا اللہ کیا تیرے نبی کے آ جانے کے بعد اب کوئی گمراہ نہیں ہوگا؟ کیا اب کوئی راہ حق سے نہیں پھرے گا؟ کیا اب کوئی گمراہی کی راہ نہیں اختیار کرے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو سنو سنو، ہاں آج بھی دلالت و گمراہی کا دور دورہ قائم ہوگا، لوگ حق کو پہچاننے سے محروم رہیں گے، وہ باطل کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ اپنے خیال کے مطابق جو چاہے کریں گے، بے راہ روی عام ہوگی، گناہ عام ہوں گے۔ انسانیت نے عرض کیا، مولا جب گناہ عام ہوں گے، گمراہی عام ہوگی تو اب تیرے نبی کے بعد کون آئے گا؟ تو نے تو کہہ دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب جو لوگ گمراہ ہوں گے ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ جو راہ حق سے ہٹیں گے ان کی رہبری کون کرے گا؟ جو گناہوں میں ملوث ہوں گے انہیں گناہوں کے دلدل سے کون نکالے گا؟ جو برائیوں میں پھنس جائیں گے انہیں برائیوں سے دور کون کرے گا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا، میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر میں نے رسولوں کا سلسلہ موقوف کر دیا ہے، انبیاء کا سلسلہ موقوف کر دیا ہے، نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو میں نے اب یہ ذمہ داری علماء کرام کے سروں پر رکھی ہے، اور یہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث بن کر ان کے نائب بن کر یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اب اگر کوئی گمراہ ہوگا تو علماء کرام اولیاء کرام ان کی رہنمائی کرتے نظر آئیں گے، اور اب کوئی گناہوں میں پھنسے گا تو اولیاء کرام کے اشارے سے وہ گناہوں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو رب نے فرما دیا کہ بندو سنو سنو، اب نبی نہیں آئے گا، اب رسول نہیں آئے گا، اب تمہیں ہدایت لینی ہوگی، اگر تمہیں علم کی خیرات لینی ہوگی، اگر تمہیں سعادتیں لینا ہو تو دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے نیک بندوں کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ، تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی اور تمہیں سعادت بھی مل جائے گی۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو، تو چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے دامنوں سے وابستہ ہو جائیں تاکہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے اور ہمارا ایمان سلامت رہے، اور نبی کی تعظیم اور ان کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں سے بجھ نہ جائے، بلکہ دن بدن وہ روشنی بکھیرتا ہوا نظر آئے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، صحیفہ کوئی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی لاکھ وہ عبادت کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ لہذا تو اب نبی کی تعظیم کا درس ہمیں کہاں سے ملے گا؟ نبی کی محبت کا درس ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کیا وہاں جائیں گے تو ملے گا؟ کیا ادھر ادھر بھٹکیں گے تو ملے گا؟ نہیں نہیں، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ان اللہ والوں کا سایہ لے لیں گے تو یقیناً ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت کی سعادت مل جائے گی۔ لہٰذا اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ جب رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے تو رب ہمیں کیسے ملے گا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کہہ لیں گے رب کو پا لیں گے۔ میرے بھائیوں،
کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ آج شب قدر کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تھا، اور حافظ صاحب بجائے اس کے ایک دوسرا ٹاپک، ایک دوسرا موضوع چن لیے۔ میرے بھائیو سن لو، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ ایمان بنیاد ہے، بنیاد، اور عبادت اور عمل یہ عمارت ہے، عمارت۔ سب سے پہلے بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت کی امید کی جا سکتی ہے، اگر بنیاد ہی نہیں تو عمارت کیسے کھڑی کرو گے، گھر کیسے بناؤ گے؟ سب سے پہلے عمارت ہے، عمارت فاؤنڈیشن، اس کے بعد گھر بنے گا، محل تعمیر ہوگا۔ بغیر بنیاد کے گھر تعمیر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم چاہیں کہ اپنی زندگی کامیاب ہو جائے تو کامیابی کی سب سے پہلی جو چیز ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو جائے گا، اگر ایمان مضبوط ہو جائے گا تو سمجھ لو ہماری عمارت بھی پختہ ہو جائے گی، اور جب ہماری بنیاد بھی مضبوط ہو جائے گی اور ہماری عمارت بھی مضبوط ہو جائے گی تو کامیابی ہمارے لیے۔ لیکن سب سے پہلے ایمان کو مضبوط بنانا ضروری ہے، ایمان کو مضبوط۔ عمل کے بارے میں تو سنتے ہی ہوں گے، عبادت ریاضت کے حوالے سے تو سنتے ہی ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا عمل کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کو مضبوط کر لو، ایمان کی روشنی میں عمل کرو، اللہ اس عمل کو مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا، شرف قبولیت سے مشرف فرمائے گا۔ اور بغیر ایمان کے لاکھ عمل کرتے رہو، تمہارا عمل تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور ہم ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے جیسا عمل ابلیس نے کیا ہے، شیطان نے کیا ہے۔ ارے ہم تو ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جیسا عمل صدیق اکبر نے کیا تھا، جیسا عمل فاروق اعظم نے کیا تھا، جیسا عمل عثمان غنی نے کیا تھا، اور جیسا عمل علی مولا مشکل کشا نے کیا تھا، جیسا عمل غوث اعظم نے کیا تھا، اور جیسا عمل خواجہ اجمیری نے کیا تھا۔ اور انہوں نے ایمان کی حلاوت کے ساتھ عمل کیا تو رب نے ان کا عمل قبول کیا۔ کیسا قبول کیا آپ خود جانتے ہیں۔ ایسا قبول فرمایا کہ دنیا میں ان کے چرچے ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا ہے یا غوث المدد، کوئی کہہ رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی المدد۔ اور المدد کہنا یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، خیر میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ میری بات ادھوری رہ جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں، میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر میری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک مجھے کہہ دینا، اس لیے کہ میں آپ ہی کے کرناٹک کا رہنے والا ہوں الحمدللہ، اور زیادہ دور کا نہیں، یہیں تورگل بیلگام ضلع کا رہنے والا ہوں میں، تو میں یہاں کی بولی بھی جانتا ہوں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کرناٹک کی بولی بھی سمجھا لوں گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اصل مقصد جو ہے سمجھنا سمجھانا ہے۔ اگر ہمارا یہ مقصد کامیاب ہے تو ہماری محفل کامیاب ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کہتے رہیں گے، اللہ پالیں گے، ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے اور اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اگر اب قرآن کی حدیث کی دلیلیں لیں گے تو وہ دلیلیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ پہلے ایک عقلی دلیل بھی ذرا سوچ لیں تاکہ ذرا اٹریکشن ہو جائے اور ذہن میں دماغ میں بہت جلد گھس جائے، ٹھیک ہے؟ سنیں گے نا؟ ایک ہے لفظ اللہ، بولو ایک ہے لفظ اللہ، سب بولیں لفظ اللہ۔ ارے ہمارے معبود کا اس میں جلالت ہے، یہ لے لو نام، زبان کی طہارت نصیب ہو جائے گی۔ ایک ہے لفظ اللہ اور ایک ہے لفظ محمد۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، آپ نے اللہ کہا، کیا آپ کا یہ نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے ملا؟ کہہ کر دیکھو اللہ، زندگی بھر کہتے رہو گے اللہ اللہ، نیچے کا ہونٹ اوپر کے ہونٹ سے ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک مرتبہ کہہ کر دیکھو محمد،
تو اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک بار نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ دو مرتبہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گویا یہاں پر ایک نقطہ رکھ دیا گیا ہے کہ اے لوگو، تم زندگی بھر اللہ اللہ کہتے رہو گے، تمہیں اللہ نہیں مل سکتا، اور ایک مرتبہ تم نبی کی عقیدت میں محمد کہہ لو گے تو محمد کہنے کے صدقے میں تمہیں رب بھی مل جائے گا اور محمد کا دامن بھی مل جائے گا۔ الحمدللہ، اچھا لگا نا؟ یہ ہے ایمانی جوش، اس کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت۔ اور ایمان ایک بار ماشاءاللہ، اللہ ہمارے ایمانوں کو اور تازہ فرمائے، ہمیں اور ایمان میں تازگی نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا، اگر آج وہ کہیں کہ رات بھر وہ کہتے رہیں تو کہتا رہوں گا، رات بھر کہیں تو کہتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات، اور یہی اصل ہے۔ ایمان ہی اصل چیز ہے، اور ہم اصل چیز کھو کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے ایک بزرگ نے کہا کہ دوبارہ بولیں، دوبارہ یہ نکتہ بیان کریں، یقیناً بڑا پیارا نکتہ ہے۔ ایمان کی لذت محسوس کریں گے آپ۔ ایک ہے لفظ اللہ، ایک ہے لفظ محمد۔ اس لفظ اللہ اور اس لفظ محمد میں ان نادانوں کا جواب رکھ دیا گیا ہے، جواب جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ اللہ کہہ کر اللہ کو پا لیں گے، ہمیں ولیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں نبیوں کے دربار میں حاضری دینے کی ضرورت نہیں، ارے ہم تو کعبہ معظمہ کا دیدار کر لیں گے، رب مل جائے گا، ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں گے، تسبیح گھما لیں گے، رب مل جائے گا۔ نہیں نادانو، یہ تمہاری نادانی ہے، نادانی، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، بے وقوفی۔ ارے رب نے تو اپنا نام، اس میں جلالت یہ تمہیں فرما دیا ہے کہ اللہ، اور اپنے محمد کا نام رکھ دیا ہے محمد، اپنے نبی کا نام رکھ دیا ہے محمد، اور اسی میں عقل مند کے لیے اشارہ رکھ دیا گیا ہے، اشارہ کہ ایک ہے لفظ اللہ، ایک ہے لفظ محمد۔ آپ اندازہ کیجئے، خود ادا کر کے دیکھیے، اگر آدمی اللہ کہے تو اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے نہیں ملے گا، ایک بار نہیں 1000 بار بولیے، زندگی بار بولتے رہیے، بولتے بولتے مر جائیے، اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک مرتبہ آپ لفظ محمد کہہ کر دیکھیے تو اوپر کا ہونٹ نیچے کے ہونٹ سے ملتا ہوا نظر آئے گا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ گویا اس میں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو پا لینا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تک مل جانا چاہتے ہو، تو تم اگر زندگی بھر اللہ اللہ کہو گے تو تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اور اگر تم نبی کی تعظیم میں ڈوب کر، نبی کی عقیدت میں سرشار ہو کر ایک مرتبہ دل سے یا محمد کہہ دیں گے تو اللہ بھی مل جائے گا اور نبی کا دامن بھی مل جائے گا۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ آج میں تو بہت سننے کے موڈ میں ہوں، آج پیر طریقت سے مجھے بہت کچھ سننا ہے، اور مجھے بھی اپنے خالی دامن کو انمول ہیرے اور موتیوں سے پر بھی کرنا ہے، لہٰذا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بہت جلد اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات چل رہی تھی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی، بڑی اچھی بات ہے نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، اس کو کبھی بھولنا نہیں۔ یہ درس ایسا درس ہے جو سب درسوں کی اصل ہے، اگر نبی کی محبت کا درس حاصل ہو گیا تو سارے درس فائدہ دیں گے، ورنہ درس بخاری بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، درس ترمذی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ زندگی بھر بخاری پڑھو گے، بخار تو آئے گا، بخاری سمجھ میں نہیں آئے گی، بخاری پڑھتے پڑھتے بخار آ جائے گا، بخاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور نبی کی محبت دل میں پیدا کرو، اس کے بعد بخاری کو پڑھو، بخاری سمجھ بھی آئے گی اور ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ نبی کی حدیثیں پڑھتے رہیں گے، ایمان کی لذت محسوس ہوتے رہے گی۔
لہٰذا آج ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک لذت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ہمارے رب کا فضل ہے ہم پر کہ ہمارے رب نے ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائی ہے. حلاوت اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ والوں کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بات چل رہی ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی. اب آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ جس شخصیت کے ساتھ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اللہ ہماری عمریں بھی انہیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دراز سے دراز فرمائے اور ان کے ذریعے خوب سے خوب سنیت کا کام لے اور ہمیں ایمان کی تازگی اور حلاوت نصیب فرمائے. یقیناً اللہ والوں کی بارگاہ بڑی پیاری بارگاہ ہوتی ہے میرے بھائیوں. خیر، اب گفتگو کو تل نہ دیا جائے، اب گفتگو کو سمیٹ کر آئیے، اب اپنے اصل گفتگو کی طرف چلتے ہیں. تو آپ جس شخصیت کے ساتھ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک یہ بولتے نہیں آئے، آخری رات شب قدر میں کیوں بول رہے ہیں؟ اور یاد رکھو، الحمدللہ ہم جب بولتے ہیں تو کسی کی چاپلوسی کے طور پر نہیں بولتے. اللہ ہمیں چاپلوسی سے محفوظ رکھے. وہی بولنے کا ہمیں درس دیا ہے جو حق ہے، جو حقیقت ہے. لہٰذا ایک بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ وہی بولے جو حقیقت ہو، حقیقت. تو عزیزان ملت اسلامیہ، شخصیت پر میں کیا روشنی ڈالوں؟ اب ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے 2 سال ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ 2 سال میں اسٹڈی کروں گا تو بولوں گا ارے اسٹڈی کرنے کی کیا ضرورت، ان کا نام ہی ساری اسٹڈی کی دلیل ہے. مجھے اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو کہہ دیا ہے. ان کے نام نے مجھے پکار کر کہا ظہور زندگی کو کیا دیکھتا ہے؟ ارے نام ہی کو دیکھ لے، تجھے پتہ مل جائے گا. اور نام کیا ہے اب آپ ہی بتاؤ؟ غلام نبی، غلامی نبی. اور یقیناً جو نبی کا غلام ہو گیا وہ حقیقت میں خدا کا حقیقی بندہ ہو گیا. میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ دادی جان نے، دادا جان نے عادل نام کیوں نہیں رکھا؟ محمد عادل بھی رکھ سکتے تھے، عادل نام بھی رکھا جا سکتا تھا نا. مولانا عادل صاحب چکوڑی کی مشہور شخصیت کے کہلاتے، مولانا عادل صاحب. یا تو مولانا صادق رکھا جا سکتا تھا، نام عادل بھی رکھا جا سکتا تھا. یہ ذہن میں آنے والی بات ہے نا. اگر سوچیں گے تو سوال پیدا ہوگا نا، غلام نبی ہی کیوں رکھا؟ اگر نام رکھنا ہی تھا تو عادل رکھا جاتا، اگر نام رکھنا ہی ہوتا تو صادق کیوں نہیں رکھا؟ اگر نام رکھنا ہی تھا تو خیر الدین کیوں نہیں رکھا؟ اگر نام رکھنا ہی تھا تو نور الدین کیوں نہیں رکھا؟ نام رکھنا ہی تھا تو بدر الدین کیوں نہیں رکھا؟ اگر نام رکھنا تھا تو سعادت علی کیوں نہیں رکھا؟ اگر نام رکھنا تھا تو نور علی کیوں نہیں رکھا؟ سوچنے والی بات ہے نا. اب آؤ، اب ہم غور کرتے ہیں، عقیدت میں ڈوب کر غور کرتے ہیں اور حقیقت کا پتہ پا لیتے ہیں. یاد رکھو، نام غلام نبی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اصل سعادتیں رب کی بارگاہ سے اسی کو ملتی ہیں جو نبی کا غلام ہوتا ہے. جو نبی کا غلام ہوتا ہے اسی کو رب کی بارگاہ سے خیرات عطا کی جاتی ہے. بغیر نبی کی غلامی کے کچھ نہیں ملتا. اگر نبی کی غلامی کے بغیر رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہو گے تو مردود قرار دیے جاؤ گے، اور اگر نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر پہنچو گے تو رب اپنا محبوب بنائے گا، مقرب بنا لے گا. تو معلوم ہوا کہ نام عادل بھی رکھا جا سکتا تھا، نام صادق بھی رکھا جا سکتا تھا، نام سعادت علی بھی رکھا جا سکتا تھا، نام خیر الدین بھی رکھا جا سکتا تھا. بہت سارے نام تھے لیکن نام غلام نبی رکھا گیا
گیا اور اس میں اشارہ دے دیا گیا، اے لوگوں سنو سنو، جو نبی کا غلام ہوگا اس کے اندر سعادت بھی ہوگی، اس کے اندر صداقت بھی ہوگی، اس کے اندر عدالت بھی ہوگی، اس کے اندر شجاعت بھی ہوگی، اس کے اندر سخاوت بھی ہوگی، اس کے لیے سعادت بھی ہوگی۔ اور حقیقی معنوں میں جو نبی کا غلام ہوگا وہ عادل بھی ہوگا، وہ صادق بھی ہوگا، وہ خیر الدین بھی ہوگا، وہ سعادت علی بھی ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں، غور سے سننا۔ میں نے کہا کہ نام ہی پتہ دے رہا ہے ہمیں، اور میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد کیا حضرت کو خوش کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کے دلوں میں تازگی پہنچانا ہے، تازگی، تاکہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا جذبہ بیدار ہو جائے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے۔ بس اللہ اسی جذبے کے تحت مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ والے تو اپنی تعریف کو پسند ہی نہیں کرتے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں غصے میں نہ جائیں، لیکن میرے بھائیوں یہ عقیدے کی بات ہے، لہٰذا ہمیں بولنا بھی چاہیے، صحیح ہے؟ تو ایک اہم بات میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ غلام نبی، یہ نام ہی ایسا پیارا نام ہے کہ نام ہی سے ذات کا پتہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک زمانے میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا غلام احمد۔ کیا نام تھا؟ غلام احمد، لیکن وہ حقیقت میں غلام احمد نہیں تھا، اس کو نبی کی غلامی عطا نہیں کی گئی تھی، اس کی ماں نے نام رکھ دیا تھا غلام احمد۔ غلام احمد نام رکھ کر ماں نے اشارہ کر دیا تھا کہ اے بدبخت، جب تو جوان ہو جائے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہونا، اور تو کبھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہنا، نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ لیکن ایک بدبخت انسان گزرا ہے جس کا نام تھا غلام احمد، اس کی ماں نے نام کیا رکھ دیا تھا؟ غلام احمد، یعنی احمد کا غلام۔ اب بتاؤ، جو احمد کا غلام ہوگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ نہیں، وہ تو نبی کی محبت سے وفاداری کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن ایک ایسا غدار تھا، وفاداری کو فراموش کر دیا، اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، نبی۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہر طرف سے اس پر لعنتیں بھیجی گئیں۔ تو میں اب آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، یہ چیز بیان کر کے سمجھ گئے کہ ظاہر کو بھی دیکھ کر کبھی دھوکہ نہیں کھانا، ظاہر کو دیکھ کر، ٹائٹل کو دیکھ کر پاگل نہیں بننا، اندر کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھنا۔ اوپر کا لیبل دیکھ لیے، اندر کا جائزہ نہیں لیے تو گئے سمجھو۔ لہٰذا اوپر کی چیز مت دیکھو، اوپر کو بھی دیکھو، اندر کو بھی دیکھو، ظاہر کو بھی دیکھو، باطن کو بھی دیکھو۔ صرف ظاہر پر بھروسہ نہ کرو، اگر ظاہر روشن ہے تو اب یہ دیکھو کیا اس کا باطن بھی روشن ہے یا نہیں۔ جس طرح اس کا ظاہر ہے اس کا باطن بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر دونوں میں مطابقت پالی جائے تو سمجھ لو کہ وہ اپنا ہے، اور اگر ظاہر اچھا ہے، ظاہر میں حسن پایا جا رہا ہے اور باطن میں کمی پائی جا رہی ہے، باطن میں گڑبڑ ہے، تو اس کو دور کرو، دور اپنا نہیں ہو سکتا۔ تو صرف نام سن کر بھی کبھی قریب نہیں ہونا، نام سن کر بھی، اس لیے کہ میں نے کہا غلام نبی، اور یہ ایسا نام ہے، یہ نام بھی ہے، اور یہ نام ایسا ہی نہیں ہے، یہ بڑا کام والا نام ہے، بڑا کام والا نام ہے، اور یہاں پر دونوں چیزوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ایمان کی سلامتی بھی پائی جا رہی ہے، اور عظمتوں کا صحرا بھی سر پر سجایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا ظاہر کو بھی دیکھو، باطن کو بھی دیکھو، صرف ظاہر پر بھروسہ نہ کرو، ورنہ غلام احمد، اس کا نام بھی غلام احمد تھا، لیکن وہ کیسا بدبخت تھا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگا، سمجھے؟ لہٰذا صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا میرے بھائیوں، اگر ظاہر میں اچھے اچھے کام نظر آئے تو صرف اچھا کام ہونا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اچھے کام تو بڑے بڑے فرعون اور نمرود بھی کر گئے ہیں، لوگوں کو بھانے والے کام، لوگوں کو اپنے فیور میں کر لینے والے کام نمرود اور فرعون بھی کر چکے ہیں، کیا ان کا کام بھی اچھا بولو گے؟ نہیں میرے بھائیوں،
خیرات کرنا، لوگوں کو تھوڑا بہت اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کی ادائیں کرنا، نخرے بازی سے کام لینا، یہ حقیقی کامیابی نہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا کبھی ظاہر کو نہ دیکھو بلکہ باطن کی طرف بھی توجہ رکھو۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں اصل جو سوچا تھا، آج میرا اصل موضوع جو ہوگا عظمت والدین۔ آج میں اپنے بھائیوں تک ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، لیکن موضوع بدل گیا اور یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ لہٰذا جب یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو اسے چھوڑنا نہیں ہے، جب یہ موضوع کھل گیا ہے تو اسے بند نہیں کرنا ہے، اب اسی میں لطف اٹھانا ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان کی تازگی رکھی گئی ہے۔ اگر ایمان تازہ ہو جائے تو پھر کبھی ماں باپ کی عظمت سنی جا سکتی ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو ماں باپ کی عظمتیں بھی سلامت رہ سکتی ہیں، اور اگر ایمان ہی سلامت نہیں تو ماں باپ کی عظمتیں بھی کچھ کام نہیں دیں گی۔ لہٰذا پہلے ایمان کی سلامتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ کامیابی کا دار و مدار عبادت و ریاضت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا دار و مدار ایمان ہے، ایمان۔ اور جو نبی کا سچا وفادار ہو جاتا ہے یقیناً اسی کے لیے نبی کی بارگاہ سے خیرات عطا کی جاتی ہے، اور جو نبی کا باغی ہوتا ہے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو نبی کی کبھی غداری نہیں کرنا، نبی سے کبھی غداری نہیں کرنا، نبی کی کبھی گستاخی نہیں کرنا میرے بھائیوں۔ نبی کی گستاخی دنیا کی بھی ہلاکت ہے اور آخرت کی بھی ہلاکت ہے، اور نبی کا گستاخ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی کی گستاخی سے بھی بچو اور نبی کے گستاخوں سے بھی دور رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آؤ نبی کی گستاخی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کیسی برستی ہے ذرا روایت کی روشنی میں ملاحظہ کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جو کاتب وحی کے نام لقب سے ملقب تھا، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کاتب اور رائٹر کی حیثیت سے تھا۔ وہ قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتا تھا، وہ نبی جو ارشاد فرماتے وہ لکھا کرتا تھا، لیکن وہ تو اپنا ظاہر سنوار دیا تھا لیکن اس کا باطن تو روشن نہیں تھا۔ اس لیے ظاہر کو نہ دیکھو بلکہ باطن کو بھی دیکھا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس شخص نے جب ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب مل گیا تو اس نے نبی کی گستاخی کی اور اس نے کہا کہ اے لوگو، یہ محمد جو تمہیں قرآن سناتا ہے، یہ محمد جو تمہیں بڑی بڑی باتیں سناتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، بولو معاذ اللہ۔ وہ نادان گستاخی کرنے لگا کہ محمد کو کچھ علم نہیں ہے، ارے وہ تو امی ہے، وہ تو ان پڑھ ہے، محمد تمہیں وہی سناتا ہے جو میں لکھ کر دیتا ہوں، میں جو لکھ کر دیتا ہوں محمد تم تک وہی پہنچاتا ہے، لہٰذا وہ سب کچھ تو میرا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کو اتنا غضب آیا، اللہ نے اپنا غضب اس پر کس قدر نازل فرمایا سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نادان کا انتقال ہو گیا، جب وہ گستاخ مر کر دنیا سے چلا گیا تو اس کے ہماری جواری نے، اس کے دوست و احباب نے اس کی تدفین کاروائیاں مکمل کی اور اس کو دفن کر دیا۔ آج یہ حقیقت ہے، حقیقت جب اس کو دفن کر کے سارے لوگ واپس آ گئے تو دوسرے دن لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا۔ اس کے دوستوں نے سوچا کہ شاید محمد کے ماننے والوں نے اس کی لاش کو نکال کر پھینکا ہے دشمنی اور عداوت میں، لہٰذا دوبارہ انہوں نے اس کو دفن کیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے دوسرے دن دیکھا کہ اس کی لاش ویسے ہی پڑی ہوئی تھی جیسے پہلے دن پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آج ہم رات کے اندھیرے میں اس کو دفن کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص نہ دیکھے اور اس کو نکال کر زمین سے باہر نہ پھینکے، لہٰذا پھر تیسرے دن انہوں نے اس کو دفن کیا۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ
ہے کہ زمین نے اس گستاخ کو قبول نہیں کیا، بلکہ زمین نے پھر اس کو اپنے سے باہر نکال کر پھینک دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں سنو، جو نبی کا گستاخ ہے وہ کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ ارے جب وہ زمین کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا، جس کو ہم کھندلتے ہیں، جس کو ہم روندتے ہیں، اس چیز کے نزدیک وہ محبوب نہیں ہو سکتا، تو رب کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ لہٰذا نبی کا گستاخ کبھی وہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت پا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نبی کی بے ادبی اور گستاخی سے بچنا، کہیں کبھی یہ نہیں کہنا کہ نبی کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، کبھی یہ نہیں کہنا کہ نبی ان پڑھ تھا معاذ اللہ رب العالمین، کبھی یہ نہیں کہنا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یعنی نادانوں نے، کہنے والوں نے کہا اب نام لیں گے، ہسٹری گنائیں گے تو وقت بہت گزر جائے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو ایمان کو برباد کرنے والی ہے۔ ایک چیز بتانے جا رہا ہوں بس، تاکہ میں گفتگو کو مکمل کروں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، بلکہ نہ صرف کہا بلکہ لکھا تھا۔ جب کہا گیا کہ تو نے غلط لکھا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ملی کہ اس لکھی ہوئی غلط چیز کو مٹا دیں، بلکہ وہ اپنی گمراہیت پر باقی رہا۔ کیا لکھا سنو، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ محمد سے اس نے ذات نبی کو مراد لیا ہے، اور علی سے اس نے حضرت مولا مشکل کشا کو مراد لیا ہے، اور کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ بولو معاذ اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آؤ ہمارا عقیدہ سنو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے اپنے نبی کو۔ نبی جب چاہیں، جسے چاہیں، خدا کی عطا سے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتھارٹی عطا فرمائی ہے۔ آؤ روایتوں کو ملاحظہ کرو، کتنی حدیثیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ ارے نبی جب عطا فرمانے آ جائیں تو دامن تنگ پڑ جائیں گے، ان کی سخاوت پوری نہیں ہو سکتی۔ ارے نبی کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، اسی بارگاہ سے تمہیں ہدایت ملے گی، اسی بارگاہ سے تمہیں خیرات اور صدقات بٹے گی نیکیوں کی۔ تم کہتے ہو کہ نبی کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا۔ ارے میرے نبی کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لہذا ایسی فکر نہ میرے بھائیوں رکھنا، اور نہ ایسی فکر رکھنے والوں کے قریب ہونا۔ اگر آپ کہیں گے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں نبی کی عطا کرنے کو بتاؤ تو بے شمار قرآن آیتیں ہیں، بے شمار احادیث پاک ہیں۔ خود رب نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ کیا یہ نبی کا اختیار نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اتھارٹی نہیں دی ہے؟ کیا فرمایا رب نے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں محبوب جو دے دیں، میرا نبی جو تمہیں عطا کر دے وہ لے لو۔ ایک صحابی سرکار کو وضو کا پانی پیش کیا، حضرت ربیعہ، سرکار ان کے اس عمل سے خوش ہوئے۔ سرکار نے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ مانگو وہ مانگو، کسی چیز کی تعین نہیں فرمائی۔ آقا نے فرمایا اے ربیعہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو۔ اور یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جاوید بھائی جو چاہے مجھ سے مانگ لو؟ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے وہ پاور نہیں دیا ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے اتھارٹی عطا کی ہے،
جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آؤ، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ نبی کے وفادار تھے، غدار نہیں تھے، وہ نبی کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ اس نبی نے کیا مانگا؟ ارے اس مانگنے پر قربان ہو جائیں، اس مانگنے پر ہماری جانیں قربان، اور اس عطا کرنے پر ساری کائنات قربان۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری یہ التجا ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ لہٰذا صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ ورنہ صحابی کیا بولتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں آپ سے مانگوں، میرا رب ہے عطا کرنے والا، آپ کیا عطا کریں گے؟ نعوذ باللہ، صحابی نے نہیں کہا۔ صحابی کو معلوم تھا کہ نبی کی بارگاہ سے ملے گا، ضرور ملے گا، اسی لیے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ بڑی انمول چیز مانگی، صرف جنت میں داخلہ نہیں مانگا۔ یا رسول اللہ، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ بھی چاہیے۔ یا رسول اللہ، آپ جنت میں رہیں گے تو جنت کی ساری بہاریں ہیں، اگر آپ ہی نہ رہیں تو جنت میں مزہ ہی نہیں۔ لہٰذا کہنے والے نے کیا کہا تھا کہ یوں تو جنت میں سب کچھ ہے لیکن مدینہ نہیں، لیکن مدینے میں جنت موجود ہے، لہٰذا جنت لینا ہے تو مدینے میں جاؤ۔ وقت بہت ہو چکا، یہاں پر بہت سارے حجاج کرام بیٹھے ہوں گے، بیٹھے ہیں نا؟ ایک چیز تاکہ ایمان کو تازگی ملے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے، اختیار۔ بہت سارے حاجی حجاج کرام یہاں پر تشریف رکھے ہوں گے جنہوں نے حج کی سعادت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا ہے۔ آپ نے وہاں پر ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی سعادتیں حاصل کی ہوں گی۔ ریاض الجنہ ہے کیا؟ ریاض الجنہ ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، کیا وہ جنت ہے؟ یقیناً جنت ہے۔ کیوں جنت ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے۔ میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر۔ عقل مانے نہ مانے، شریعت نے کہہ دیا تو ہمیں طبیعت کی نہیں سننی ہے بلکہ شریعت کی سننی ہے۔ ہمیں عقل کی نہیں ماننی ہے، نبی کی ماننی ہے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا، بس ہمارے لئے وہی دلیل ہے۔ اب ہمیں کسی اور کی دلیل نہیں چاہیے، اب ہمیں کسی اور کی سند نہیں چاہیے، ہمیں اور کوئی ڈگری نہیں چاہیے۔ نبی نے کہہ دیا کہ میرا وفادار ہے تو نبی کا کہنا ہمارے لیے کافی ہے، اور جس کے اندر نبی کی وفاداری نظر آئی یہی اس کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ ہمیں اور کوئی دلیل نہیں چاہیے، پھر وہ ڈھونڈتے دلیلیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ریاض الجنہ ہے کیا؟ وہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا۔ یہ زمین کا پہلے ایک عام حصہ تھا، جیسے یہاں کی زمین ہے وہ بھی وہاں کی ایک زمین تھی، لیکن میرے نبی نے اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور آج کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ریاض الجنہ نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ لہٰذا جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کی یہی تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے یہ سعادت ملے کہ میں ریاض الجنہ تک پہنچ جاؤں، میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ وہاں مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ میرے بھائیوں، میں فکر دینا چاہ رہا ہوں، غور سے سنو اور اپنے ایمان کو تازگی بخشو۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، غور کرو، جب نبی زمین کے ٹکڑے کو جنتی بنا سکتے ہیں تو کیا ہم گنہگاروں کو جنتی نہیں بنا سکتے؟ یقیناً بنا سکتے ہیں۔ جب نبی کی رحمت سے، نبی کے صدقے میں ایک زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن سکتا ہے تو ہم گنہگار بھی نبی کی شفاعت سے جنتی بن جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، جنت کا نام سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے نا، لیکن صرف ہم اہل سنت والجماعت صرف محبت کا درس نہیں دیتے، محبت کا درس اس لیے زیادہ دیتے ہیں کہ یہی اصل ہے۔ ساتھ میں ہم نبی کا کردار بھی پیش کرتے ہیں کہ نبی نے عبادت کا جو شعور ہمیں بخشا ہے اور اللہ کی بندگی کی جو فکر، اللہ کی بندگی کا جو سلیقہ ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی مضبوطی سے اپنائیں تاکہ ہم ہر طرح سے کامیاب ہو جائیں
اور جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو کسی طرح کی ذلت اور رسوائی اٹھانے کا موقع ہمیں نہ ملے۔ میرے بھائیوں، آج جائزہ لیجئے، آج ہم مسلمان دلدل کیسی کیسی چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے مذہب پر کیسی کیسی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ جب اپنوں نے کہنا شروع کر دیا، جب اپنے گستاخ بن گئے تو غیروں نے بھی اسلام پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ کہنے والوں نے کیا کیا کہہ دیا کہ ارے مسلمانوں کا قرآن انہیں دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا قرآن سے قرآن کی آیتوں کو مٹایا جائے جس کے اندر جہاد کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سیاسی لیڈر نے کہا تھا، معاذ اللہ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہمارے رب نے لی ہے، کیا اس کو کوئی مائی کا لال مٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے تمہاری زندگیاں مٹ جائیں گی، ہمارے قرآن کا ایک حرف بھی مٹا نہیں سکتے۔ سنو، تم فنا برباد ہو جاؤ گے لیکن ہمارے قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ سنو، ہمارا یہ چیلنج ہے قول محمد، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ طوفان سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا سوچیں، اپنی فکر کی ایبیلٹی کو بڑھائیں۔ آج ہمارے مذہب پر ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ آج ایسی انگلیاں اور ایسی زبان درازیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، زبان درازی کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے دین سے دوری ہم نے اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھلوا دیا ہے۔ لہٰذا اگر آج ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کو مضبوطی سے اپنا لیں گے تو یقیناً یہ ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ آخر میں یہی پیغام دے کر جاتا ہوں، لذت عشق نبی حب نبی دل میں بسائے رکھنا، لذت عشق نبی حب نبی۔ لذت موز بعد میں حاصل کرنا، پہلے لذت ایمان سنو۔ لذت عشق نبی حب نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج کل جاہل بھی ہیں، عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے لوگوں سے ایمان بچائے رکھنا۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور کہنے سننے میں جس قسم کی بھی غلطیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں، کوتاہیاں واقع ہوئی ہیں، رب قدیر اپنے شان رحیمی، شان کریمی، شان ستاری و غفاری کی طفیل معاف فرما کر شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں یہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال اس لائق نہیں کہ وہ قبولیت کا درجہ پالیں، لیکن اے پروردگار عالم، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنے رحمت کاملہ کے صدقے میں ہمارے اقوال کو تو شرف قبولیت سے مشرف فرما، ہمارے افعال کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، اور ہمارے سننے بیٹھنے کو قبول فرما، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اور پروردگار عالم جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب ایک زبان ہو کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سامنے مکین گنبد خضرا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، اور ہماری روحیں ہمارے تن سے جدا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔